السلام علیکم ناظرین، فیصل وائز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حلال روزی کمانے کا بیان۔ اتنا کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اپنے اہل و عیال کے گزارا کے لیے اور جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کا خرچ چلانے کے لیے اور اپنے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے کافی ہو۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اتنی ہی کمائی پر بس کرے یا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پسماندہ مال رکھنے کی بھی کوشش کرے۔ کسی کے ماں باپ اگر محتاج تنگ دست ہوں تو لڑکوں پر فرض ہے کہ کما کر انہیں اتنا دے کہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ ناظرین، سب سے افضل کمائی جہاد ہے، یعنی جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوا۔ جہاد کے بعد افضل کمائی تجارت ہے، پھر زراعت، پھر صنعت و حرفت کا مرتبہ ہے۔ جو لوگ مسجدوں اور بزرگوں کے خانقاہوں اور درگاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بسر اوقات کے لیے کوئی کام نہیں کرتے اور اپنے کو متوکل بتاتے ہیں، حالانکہ ان کی نظریں ہر وقت لوگوں کی جیبوں پر لگی رہتی ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ دے جاتے، ان لوگوں نے اس کو اپنی کمائی کا پیشہ بنا لیا ہے، اور یہ لوگ طرح طرح کے مکروہ فریب سے کام لے کر لوگوں سے رقمیں کھسوٹتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ طریقہ ناجائز ہے۔ ہرگز یہ لوگ متوکل نہیں بلکہ مفت خور اور کام چور ہیں۔ اس سے لاکھوں درجے یہ اچھا ہے کہ یہ لوگ بسر اوقات کے لیے کچھ کام کرتے اور اس کے حلال کھا کر خدا تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرتے۔ ناظرین، اپنی ضرورتوں سے بہت زیادہ مال و دولت کمانا اگر اس نیت سے ہو کہ فقراء مساکین اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں گے تو یہ مستحب بلکہ نفلی عبادتوں سے افضل ہے، اور اگر اس نیت سے ہو کہ میرے وقار و عزت میں اضافہ ہوگا تو یہ بھی مباح ہے۔ لیکن اگر مال کی کثرت اور فخر و تکبر کی نیت سے زیادہ کمائے تو یہ ممنوع ہے۔ یاد رکھو کہ مال کمانے کے بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض صورتیں ناجائز ہیں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جائز طریقوں پر عمل کرے اور ناجائز طریقوں سے دور بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی ہے اس میں سے حلال و طیب مال کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ ان آیتوں کے علاوہ اس بارے میں چند حدیثیں بھی سن لو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے رسولوں سے فرمایا کہ قرآن پاک میں آیت کا ترجمہ ہے، یعنی اے رسولو، حلال چیزوں کو کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اور مومنوں سے فرمایا یعنی اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص لمبے لمبے سفر کرتا ہے جس کے بار پر اگدھا اور بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا مانگے وہ قبول ہو۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، دعا مانگتا ہے، مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کہ قبول ہو؟ یعنی اگر دعا قبول ہونے کی خواہش ہو تو حلال روزی اختیار کرو کہ بغیر اس کے دعا قبول ہونے کے تمام اسباب بیکار ہیں۔ ناظرین، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس مال کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، وہ خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بات چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ یعنی مال کی تین حالتیں ہیں،
اور حرام مال کی تینوں حالتیں خراب ہی ہیں۔ چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، شراب، سینما، جوا، سٹا، ناچ گانا، جھوٹ فریب، دھوکہ بازی، کم ناپ تول، بغیر کام کیے مزدوری اور تنخواہ لینا، سود وغیرہ، یہ ساری کمائیاں حرام و ناجائز ہیں۔ جس شخص نے حرام طریقوں سے مال جمع کیا اور مر گیا تو اس کے وارثوں کو یہ لازم ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو کہ یہ فلاں فلاں کے اموال ہیں تو ان کو واپس کر دیں، اور نہ معلوم ہو تو کل مالوں کو صدقہ کر دیں، کہ جان بوجھ کر حرام مال کو لینا جائز نہیں۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ ہمیشہ مال حرام سے بچتا رہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔